بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں مگر پھر پہلے جیسے تعلقات نہیں رکھ پاتے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے غلط انسان وہ ہے جسے لگتا ہے کہ ہر بار ہر چیز میں صرف وہی صحیح ہے۔ سب فیصلے ہمارے نہیں ہوتے جناب، کچھ فیصلے وقت کے بھی ہوتے ہیں۔ بری نیت کے ساتھ ظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ جب لگے مشکل تمہاری طاقت سے بڑی ہے، خود کو یاد دلانا تم دنیا کے سب سے مضبوط انسان کے امتی ہو۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ راستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چھپتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہے بندے سے اس کی محبت۔ پیسوں کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دو جس سے تم سکون کی نیند سو سکو، اتنی اہمیت نہ دینا جو تمہیں بے سکون کر دے اور تمہاری راتوں کی نیند زندگی کا سکون برباد کر دے۔ بہت بد نصیب ہے وہ انسان جو کسی انسان کے دل سے ایسے نکل جائے کہ نہ محبت کے قابل سمجھا جائے نہ نفرت کے قابل۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں صبر کرنا، طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا افضل ترین نیکیاں ہیں۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف بولنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ دوسروں کی سن ہی نہیں پاتے۔ ذاتی زندگی ہو یا کیریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پر لے کر جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دو چیزیں دینے سے انسان کا کچھ نہیں جاتا، ایک دعا اور دوسری مسکراہٹ۔ ہارون رشید نے بہلول دانا سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، علی جاں، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چور مجبور ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ سب سے بھاری نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ایک ایسا انسان بنا دے
جو دوبارہ کبھی کسی پر اعتماد اور محبت کرنے کو تیار ہی نہ ہو۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو وہ لوگ جو محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے، نہ کوئی بدصورت نہ کوئی خوبصورت، بس جو چیز پاس نہ ہو وہی اسے پسند آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں قدر آ ہی جائے گی۔ یاد رکھنا، آپ صرف خود کو تھکا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ زبردستی کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے۔ کبھی کبھی راستے میں آنے والا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ ہمیں ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹوں کا کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اسے کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعائیں کیا کریں، وہ نہ ہوئے تو کوئی نہیں پوچھے گا تم کیسے ہو۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے مگر اچھی تربیت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریب کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں۔ جب بھوک دروازے پر دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ نظر انداز کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا اگر تم ایک کام کر لو، اگر تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو، بشرطے کہ وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اپنی زندگی کو فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔